اچھا افتخار صاحب، اسی سے آگے آپ سے کچھ اور واقعات بھی سنیں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے جس طرح کے پہلے ذکر کیا مولانا طارق جمیل صاحب کا، ان کی ماشاءاللہ بہت خدمات ہے، یعنی جس طرح انہوں نے محبت سے لے کے چلے نا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اور عالم ہے یا کوئی اور بزرگ ہیں جو اتنی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہوں۔ آپ کے تو ان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں بھی رہی، آپ نے ان کے ساتھ حج بھی کیے، تو کیا آپ نے ان سے سیکھا اور ان کے جو محبت کا انداز ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ المسلم من سالم المسلمون من لسان و ید، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، لیکن فنکاروں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان سے ملتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دوزکی ہیں اور باقی ہم سب جنتی ہیں۔ انسان کا وجود دو چیزوں سے ہے سر، مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر روح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ نے پکی یاد رکھنی ہے، اس کے اوپر ہم سیکنڈ پوسٹ کارڈ میں انٹرویو میں بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کہ انسان کا وجود دو چیزوں سے ہے، مٹی سے اور روح سے، اس کو آگے لے کے چلیں، پورا ایک ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بالکل انشاءاللہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایسے عالم ہماری زندگی میں آئے کہ انہوں نے سب کو سینے کے ساتھ لگایا۔ میں اور مولانا جواد وسیم صاحب، ہم نے خواتین کی جماعت بنائی۔ خواتین کی جماعت جب نکلنے لگی، مولانا طارق جمیل صاحب اس کی سرپرستی کرتے۔ ان کو نا کبھی کوئی بیٹی کہہ کے پکارتا ہی نہیں، کوئی ان کو بہن کہہ کے پکارتا ہی نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے اللہ رب کائنات، اس کائنات کے خالق نے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ حیثیت دی ہے، بالکل بالکل، کہ وہ ہر ایک کو اپنی بیٹی اور بہن کر کے پکارتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے جب ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، جو ان سے محبت کی اور آہستہ 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 تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا، مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ فنکار جو اس فیلڈ سے ہیں وہ نکلے، انہوں نے دین کی خدمت کی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، اور آج ان کے گھروں کے فیصلے جو یہ اپنے خامن سے بات نہیں کر سکتی، جو اپنے باپ سے یا بیٹے سے نہیں بات کر سکتی، یہ مولانا طارق جمیل صاحب سے بات کرتی ہیں، یہ ان سے مشورہ کرتی ہیں۔ ان کی شادیوں کے سلسلے، ان کے گھروں کے مسائل، ان کے جج جو ہیں وہ آج اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ انہوں نے ان کو دین کی طرف راغب کیا ہے، اور الحمدللہ اب بھی اندر بڑا کام ہو رہا ہے، اب اس کے کام میں اب تیزی آ چکی ہے، الحمدللہ ہدایت من جانب اللہ ہے، بے شک، لیکن ہماری لیکن محنت اور کوشش، اور مولانا صاحب ماشاءاللہ اس عمر میں بھی 70 پلس ہیں وہ، اور ان کو مائگرین بھی رہتا ہے، بزرگ ہیں، کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی میں بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے آیا ہوں 2-3 ہفتے پہلے، اتنی محبت سے پیش آتے ہیں، اور جبکہ کیونکہ میری ان کے بیٹے کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، یوسف بھائی کے ساتھ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بول رہے ہیں نا 1-2 گھنٹے، اس کے بعد ان کے 3-4 دن بڑی تکلیف میں گزرتے ہیں، مائگرین نا، لیکن آپ ان کے پاس سے اٹھیں گے وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ بیٹا مجھے سر میں درد ہے یا میں نے جانا ہے، اور اتنی محبت سے پیش آتے ہیں۔ بعد میں وہ بیچارے یعنی خود اس کو بھگتتے رہتے ہیں کئی دن بستر پہ، لیکن ان کا تبلیغ کا سلسلہ، محبت کا سلسلہ، لوگوں کو جوڑنے کا سلسلہ ماشاءاللہ آج بھی جاری ہے۔ میرے حضور کی جتنی محنت ہے وہ ہے اخلاق، بے شک، اور اخلاص کے ساتھ۔ بے شک، اس دنیا کے اندر جو بندہ اخلاق مگر اخلاص کے ساتھ کرے گا وہ ڈیفینیٹ کامیاب ہے صاحب۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بے شک، مولانا سعد صاحب، بے شک، مولانا جمشید صاحب، بڑے بڑے عالموں اور بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کا اخلاق اور اخلاص اس قدر لیول ہے کہ لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ ان سے اٹھ کے چلے جائیں۔ ابھی آپ نے ایک نام لیا مولانا سعد صاحب کا، ہاں جی، جن کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کے بیان کا انتظار کرتے تھے۔ آپ نے بھی کوئی ایسے واقعات دیکھے؟ سر میں نے مکہ مکرمہ کے اندر احد پہاڑ کے سامنے ایک ہمارے ہیں استاد غفار صاحب جی، حاجیوں کی خدمت میں اگر کسی کو ایوارڈ دیا جائے پوری دنیا میں سے تو وہ استاد غفار صاحب کو دے دینا چاہیے،
ٹھیک ہے. اتنی حاجیوں کی اور اتنی عالموں کی وہ خدمت کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک گھر بنا رکھا ہے جہاں یہ عالم آ کے ٹھہرتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کی جاتی ہے. وہاں میں نے دیکھا جید علماء پوری دنیا سے، وہ کسی زبان کے بھی ہوں، وہ مولانا سعد صاحب کا جو بیان ہے اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے. مولانا آپ نے طارق ٹیڈی صاحب کو تو دیکھا ہی ہوگا. جی جی، اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بڑا ہی نیک میرا پیارا دوست تھا، میرا بھائی تھا. اتنا اس کا قد، اتنا ان کا قد، اور بالکل چھوٹے سے پیارے سے، اور چہرہ نور سے بھرا ہوا. بالکل. سفید لاچا اور سفید کرتا وہ پہنتے. بڑے بڑے جید علماء جو تھے ان کا انتظار کرتے، اور اتنی مستند وہ بات کرتے. ایک آیت کا انہوں نے پہلے ترجمہ کر کے بالکل پھر اس کی تفسیر بیان کرنی ہے، بالکل، اور جو بات کی ہوئی ہے اس کا خوبصورت سا وائنڈ اپ کر کے 15 سے 18 منٹ. That's it, no more sir. میں نے بزرگوں 2 گھنٹے باتیں کرتے ہوئے دیکھا. میں نے بھی مولانا سعد صاحب کے بیانات سنے ہیں. بڑی خوش قسمت. تو بالکل انڈیا سے، ظاہر ہے انڈیا سے کچھ لوگوں کو اگر نہیں پتا ہوگا تو پاکستان بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. ابھی کا تو مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن پہلے تو کووڈ سے پہلے تک تو وہ یہاں پہ تشریف لاتے تھے.